تاریخ ہمیں اکثر بیرونی دشمنوں کے نام یاد کرواتی ہے، لیکن وہ دشمن جو سلطنتوں کو اندر سے کھا جاتا ہے اس کا ذکر ہمیشہ دھیمی آواز میں کیا جاتا ہے۔ مغلیہ سلطنت، جس کے جھنڈے 3 براعظموں میں لہراتے تھے، جس کا سکہ وقت کی سب سے مضبوط معیشت تھا، اس سلطنت کو سب سے بڑا خطرہ نہ فارسیوں سے تھا نہ افغانوں سے، بلکہ ان ہاتھوں سے تھا جو بادشاہ کو سلام بھی کرتے تھے اور رات کو اسی تخت کو گرانے کی دعا بھی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے مغل بادشاہ کی جو میدان جنگ سے زیادہ اپنے ہی محل میں لڑا۔ دہلی، دنیا کے امیر ترین شہروں میں سے ایک، لال قلعہ جس کی دیواریں طاقت کی گواہی دیتی تھیں، دربار جہاں سونے سے زیادہ الفاظ قیمتی تھے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، اس کی نظر سلطنت پر تھی اور دل امت پر۔ اس کے لیے بادشاہت صرف اقتدار نہیں تھی، یہ ذمہ داری تھی جو نسلوں سے خون میں منتقل ہوئی تھی۔ سلطنت کے نقشے پر سب کچھ پرسکون تھا، سرحدیں محفوظ، فوج مضبوط، خزانہ بھرا ہوا، لیکن تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ سلطنتیں نقشوں سے نہیں دلوں سے ٹوٹتی ہیں۔ بادشاہ کو خبریں ملنے لگی، کسان ٹیکس سے تنگ ہے، فوج کو تنخواہیں دیر سے مل رہی ہیں اور دربار کے فیصلے عوام کے خلاف جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے سوال کیا، یہ فیصلے کس کے کہنے پر ہو رہے ہیں؟ جواب خاموشی تھا۔ ایک رات بادشاہ نے خزانے کے حسابات منگوائے، اعداد درست تھے لیکن حقیقت غائب تھی، لیکن عوام غریب ہو رہے تھے۔ یہ حساب کا نہیں، نیت کا مسئلہ تھا۔ اسی رات بادشاہ نے فیصلہ کیا، اب میں صرف بادشاہ نہیں رہوں گا، اب میں گواہ بنوں گا۔ مغلیہ تاریخ میں یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ بادشاہ نے بھیس بدلا۔ وہ بازاروں میں گیا، گلیوں میں بیٹھا، لوگوں کی باتیں سنی۔ عوام نے کہا، ہمیں دشمنوں سے نہیں اپنے حاکموں سے ڈر لگتا ہے۔ یہ جملہ بادشاہ کے دل میں تلوار بن کر اتر گیا۔ اگلے دن دربار لگا، وزیر مسکرا رہے تھے، امراء جھک کر سلام کر رہے تھے، مشیر تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، لیکن اب بادشاہ چہرے نہیں آنکھیں پڑھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کچھ نظریں سچ سے بھاگ رہی ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بادشاہ نے جان لیا کہ غداری شروع ہو چکی ہے۔ بادشاہ کو ایک خفیہ رپورٹ ملی، اس میں لکھا تھا، سلطنت کو کمزور کرنے کے فیصلے دربار کے اندر سے ہو رہے ہیں۔ رپورٹ میں نام نہیں تھا لیکن سمت واضح تھی۔ بادشاہ نے کاغذ بند کیا اور آہستہ کہا، مغلیہ تخت کو دشمن نہیں گراتے، اسے اپنے لوگ گراتے ہیں۔ اسی دن سے بادشاہ نے 2 جنگیں لڑنی شروع کی، ایک باہر جسے دنیا دیکھ سکتی تھی اور ایک اندر جس کا شور صرف اس کے دل میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے جلد بازی کی تو امت بکھر جائے گی اور اگر خاموش رہا تو غدار مضبوط ہو جائیں گے۔ رات گئے بادشاہ کو ایک نام بتایا نیا، وہ نام اس شخص کا تھا جس پر بادشاہ نے سب سے زیادہ اعتماد کیا تھا۔ بادشاہ نے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ سچ جب اپنوں کے بارے میں ہو تو سب سے زیادہ درد دیتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سازشیں کس حد تک گئیں اور بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا، تو پارٹ 2 کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور تاریخ کے اس خطرناک راز کا حصہ بنیں۔ ملتے ہیں پارٹ 2 میں۔